جدید فلسفہ، جدید ادب، جدید نثر، جدید شاعری، یہ تمام اصطلاحات جو ہیں وہ جدیدیت سے تعلق رکھتے ہیں۔ جدیدیت سے مراد اپنے عہد کے مسائل یعنی دور حاضر کے جو مسائل ہیں ان کو ادب کے ذریعے اجاگر کرنا ہے۔ اگر ہم اردو کے کورس کی بات کریں سی ایس ایس اور پی ایم ایس کے، تو یہاں جدیدیت سے مراد نثر و شعر ہیں، وہ نثر اور شعر جس کے ذریعے جدیدیت کو اردو ادب کا حصہ بنایا گیا ہے۔ جدیدیت 19ویں صدی میں اردو ادب کا حصہ بنی اور یہ تحریک یورپ کی جدید تحریک سے متاثر تھی، یعنی جو یورپ میں جدیدیت کی تحریک آئی اس سے ہمارے جو شعراء اور ادبا تھے وہ متاثر ہوئے اور انہوں نے جدیدیت کو اردو ادب کے اندر متعارف کروایا، یعنی اس کا حصہ بنایا۔ اس تحریک کے ذریعے نثر و شعر میں وہ عنوانات آئے کہ جن عنوانات نے عہد کے مسائل یعنی دور حاضر کے مسائل، بدلتے حالات اور جدید تقاضے یعنی سائنس اور ٹیکنالوجی کا جو انقلاب تھا اس کو اجاگر کیا۔ اس تحریک کو سمجھنے کے لیے جدیدیت پر اٹھائے گئے اعتراضات سمجھنا بہت ضروری ہے۔ یہ جو ٹیبل بنایا میں نے، ایک طرف جدیدیت کے جو تقاضے ہیں وہ لکھ دیے اور دوسری طرف اس پر اٹھائے گئے اعتراضات۔ جدیدیت کا جو تقاضا ہے وہ یہ ہے کہ ذہن کو آزاد کیا جائے، آزاد خیال بنایا جائے تاکہ دقیانوسیت سے، ماضی کے اندھیروں سے آزاد ہوا جائے، کیونکہ دقیانوسیت اور ماضی کے اندھیروں سے ذہن کو آزاد کیے بغیر سماج کو آزاد کرنا ناممکن ہے۔ مگر اعتراضات کیا تھے کہ اس آزاد خیالی کو، جس میں ہم نے انسانوں کے اذہان کو دقیانوسیت سے، ماضی کی غلامی سے آزاد کرنا تھا، اس آزاد خیالی کو یورپ کی غلامی قرار دیا گیا، کیونکہ یہ جو تحریک تھی وہ یورپی تحریک سے انسپائرڈ تھی، تو اس لیے اس کو یورپ کی غلامی قرار دیا گیا اور تہذیب سے دوری کا نام دیا گیا۔ اب جدیدیت کو مزید سمجھنے کے لیے شکیب جلالی کا یہ شعر دیکھیں۔ شکیب جلالی جدید شاعر ہیں۔ وہ تجلی کی شعاعیں تھیں کہ جلتے ہوئے تیر، وہ تجلی کی شعاعیں تھیں کہ جلتے ہوئے تیر، آئینے ٹوٹ گئے آئینہ بردار گرے۔ یہاں اصل میں اس شعر میں سائنس کے انقلاب کی بات کی جا رہی ہے۔ سائنس کے انقلاب نے جو معاشرے کے بنیادی عقائد تھے ان کو کیسے پاش کیا ہے، اور بتایا گیا ہے اس شعر میں کہ بذات خود سائنسی انقلاب نے کس طرح معاشرے کو بدل دیا ہے۔ اب اس شعر میں جدید خیالات بھی ہیں، جیسے سائنس کے انقلاب کی بات کی گئی ہے، جدیدیت کی ترجمانی بھی ہے، یعنی ہم جدید افکار کی ترجمانی کر رہے ہیں شعر کے ذریعے کہ کس طرح سائنس نے معاشرے کے بتوں کو توڑا ہے، اور جدید الفاظ بھی ہیں، یعنی اسی مناسبت سے، اس سائنس کے انقلاب کی مناسبت سے الفاظ بھی بڑھتے گئے ہیں۔ اب انہی خیالات اور یہ جو افکار ہیں اور یہ جو جدید الفاظ ہیں، ان کی جب نمو ہوتی ہے کسی شعر یا نثر میں، اس کو جدید ادب کہا جاتا ہے۔ اگر اردو ادب کے اندر ادبا اور شعراء کی بات کریں تو جدید جو ادبا ہیں ان میں عظمت اللہ، نیاز فتح پوری اور سجاد حیدر شامل ہیں، اور اگر شعراء کی بات کریں تو جمیل الدین عالی، سلیم احمد اور ادا جعفری جدیدیت کے علمبردار شعراء میں سے ہیں۔